ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 41 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، آخر میں اس کا سجدہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں پچھلے زمانے کے دو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں۔ پچھلے زمانے کے نبیوں میں کچھ چیزیں تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ ہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں قوم کو ہم نے آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا اور توحید کا اور رسالت کا ذکر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور دعوت یہ دے رہے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں کو ضرور ماننا چاہیے، ان کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں اس سورے میں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سب کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب ہی کی طرف، المنتہا، سب کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اللہ ہی ہے جس نے دو جوڑے پیدا کیے، یعنی نر اور مادہ، مرد اور عورت، من نطفۃ، نطفے سے، منی کے قطرے سے، اذا تمنا، جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہی پر دوبارہ اٹھانا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد سب کو اٹھانے کی ذمہ داری اللہ ہی پر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہی مالدار بناتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور فقیر بناتا ہے۔ مالدار بنانے والا بھی وہی ہے، فقیر بنانے والا بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہی شعرا ستارے کا رب ہے، اللہ ہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہی نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا عاد اولا کو، پہلی عاد کو۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فَمَا أَبْقَىٰ، چنانچہ اللہ نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ، یقیناً
نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ ظلم کرنے والی وَأَطْغَى اور بہت زیادہ سرکش حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی تھی. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اور الٹ دی گئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اور الٹ دی گئی بستیوں کو احوا اللہ نے گرا دیا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا چنانچہ ڈھانپ لیا ان بستیوں کو اس چیز نے جو ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى چنانچہ پھر کس تمہارے رب کی کن کن نعمتوں پر تم شک کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تتمارا شک کرتے ہو یا کن کن نعمتوں کا انکار کرتے ہو. هَذَا نَذِيرٌ یہ خبردار کرنے والے ہیں یعنی نبی. من النذر الاولی پہلے خبردار کرنے والوں میں سے. ازفت الازفہ جلد آنے والی چیز آ رہی ہے آ چکی ہے یعنی قیامت قریب آنے والی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ اس قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس قیامت کو اللہ کے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. افمن هذا الحدیث تعجبون کیا لوگ اس بات سے یعنی قرآن سے تعجب کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو. وتضحکون اور تم مذاق اڑاتے ہو. ولا تبکون اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون اور تم گھمنڈ کرتے ہو تکبر کرتے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوہ تم سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرو. یہ آخر کی آیت جو ہے سجدے والی آیت ہے اس پر سجدہ کرنا ہے. یہ سورۃ النجم ہے 27ویں پارے کا. پچھلی 4 جمعہ سے اس کی تفسیر چلی آ رہی ہے. شروع سورے سے اگر اس کا خلاصہ مختصر انداز میں بتایا جائے تو یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 باتوں کو بتایا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے شروع سورے میں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ اکیلے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. جس طرح دنیا کی ایک زندگی ہے آخرت کی بھی ایک زندگی ہے. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اس سورے کے اندر بنیادی طور پر 3 باتوں کو بتایا گیا. اس کے بعد ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں سے کچھ آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جن کا نام کیا تھا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کا ایک واقعہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے قرآن کریم میں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لا چکے تھے لیکن ان کے باپ جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. مکے کے بڑے مشرکوں میں سے ایک مشرک تھے. مکے کے 25 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. ان کو جب قرآن کریم کی کچھ آیتیں سننے کا موقع ملا قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنیں تو ان کے دل پر اثر کری قرآن کی آیتیں. ارے اللہ جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں نہ بول کے ایمان لانے کا ایک دل میں خیال پیدا ہوا. چلو میں بھی ایمان لا لوں گا بول کے. اس کے بعد ان کے ولید کے کسی دوست کو معلوم ہوا کہ ولید ایمان قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دوست فوراً ان کے پاس آیا. دیکھو دوست گمراہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں دوست اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ دوست ان کے پاس آیا اور آ کر بولا کہ کیا ہو گیا تم کو تم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اچانک سے اللہ کو ایک ماننے کا ارادہ کیسے کر لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو ایک نہیں مانوں گا تو آخرت میں عذاب ہوگا جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو اس نے کہا اچھا عذاب کے ڈر سے تم جو ہے اللہ کو مان رہے ہو اگر عذاب کا ڈر ہٹ جائے تو کیا اللہ کا تم انکار کر دو گے. تو اس نے کہا کیسے. اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو دنیا میں تو آخرت میں تم کو جو عذاب ہونے والا ہے وہ عذاب میں بھگت لوں گا. تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب میں اپنے اوپر لے لوں گا اس کے بدلے مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو ولید نے کہا ٹھیک ہے اگر آخرت کا عذاب کچھ پیسوں سے ٹل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لے لو کچھ پیسے لے لو. پیسے دے دیا. وہ آدمی لالچی تھا. کچھ دنوں کے بعد آ کر بولا کہ اتنے کم پیسوں سے عذاب نہیں ٹل سکتا مجھے اور پیسے چاہیے. اس طرح سے 2-3 مرتبہ وہ پیسے مانگا تو ولید بھی دینا چھوڑ دیا. تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ جس میں ایک شخص آخرت کے عذاب کو کچھ پیسوں سے ٹالنے کی بات کر رہا ہے دوسرا اس پر یقین کر رہا ہے. حالانکہ آخرت کو اس نے بھی نہیں دیکھا اس نے بھی نہیں دیکھا اور آخرت پر
آخرت میں کیا عذاب آنے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے کی، کوئی اپنے اوپر لینے کی طاقت رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، کچھ بھی نہیں معلوم. ایسا گویا ان دونوں کے درمیان معاملہ ہوا، گویا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ڈیل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کی غلط ہونے کو بتا رہے ہیں. اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ ایک اصول ہے جو اللہ نے اس امت میں بھی بتایا، امت محمدیہ میں بھی، اور پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے وہ اصول بتایا. کیا اصول ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کے گناہوں کو اپنے اوپر نہیں ڈال سکتا. کوئی دوسرا آدمی گناہ کیا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا وہی بھگتے گا، اس کے گناہوں کی سزا میں بھگت نہیں سکتا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہوں کے بوجھ سے کسی دوسرے آدمی کو پکارے گا قیامت کے دن کہ مجھ پر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ہو چکا ہے، تو میرے کچھ گناہوں کو اپنے اوپر لے لو، تو وہ کوئی لے نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں ہوگی. تو جو گناہ کیا ہے وہی سزا بھگتے گا، دوسرا کوئی سزا بھگتنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ولید کی اس باطل خیال کی تردید کر دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں عیش اور مزے کی زندگی گزارو، کچھ پیسوں کے ذریعے سے دوسرے پر عذاب ڈال دو، ایسا نہیں ہوتا. اگر ولید تم نے کفر کیا ہے تو عذاب بھی تم کو بھگتنا پڑے گا، تمہارا دوست عذاب کو نہیں بھگت سکتا، اس پر عذاب نہیں آتا. اور دوسری بات اللہ نے بتائی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. یعنی اگر ایمان میں لایا ہوں تو میرے ایمان کا فائدہ مجھے پہنچے گا، کسی اور کو نہیں پہنچے گا. اس قصے کے اندر ولید بن مغیرہ جو ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا، پھر بعد میں ایمان لانے کا ارادہ چھوڑ دیا، اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور ایمان لائے بدلے میں تم کو فائدہ ملے، ایسا نہیں ہوتا. اور انسان کی کوشش اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، انسان کی کوشش کو اللہ پرکھتے ہیں، پھر کوشش جیسی ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں. آخر میں ایک اعتراض آیا تھا، ایک سوال جواب ہوا تھا کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہم پڑھ کر کسی دوسرے کو بخشتے ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو میں میری زندگی میں جتنے قرآن پڑھ لیا اس کا ثواب مجھے ملا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد یا میرے دوست احباب مجھے اگر پڑھ کر بخشتے ہیں تو اس کا ثواب مجھے کیسے پہنچتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی کو اس کی کوشش کا ثواب ملے گا، دوسرے کی کوشش کا ثواب نہیں ملے گا. تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ یہاں کوشش سے مراد ایمان ہے، کسی دوسرے کے ایمان کا ثواب مجھے نہیں ملتا. ایمان کو چھوڑ کر جو نفل اعمال ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہے یا دوسری عبادتیں ہیں، ان کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے، اس کا خود قرآن میں ثبوت ہے. ابھی سورۃ الذاریات پڑھی گئی تھی، سورہ ذاریات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد جنت کے نچلے درجے میں تھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. قرآن کریم کی کئی آیتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نفل اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک کا ثواب دوسرے کو دیتے ہیں. ایمان ایک آدمی لایا تو دوسرے آدمی کو ایمان کا ثواب نہیں پہنچے گا. جو کلمہ پڑھا وہی مومن ہے. ماں باپ کلمہ پڑھ لے تو بچہ مومن نہیں بن جاتا، بچے کو خود اپنا کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس میں تو ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں، ماں باپ مثلا نیک تھے تو اس کا اثر بیٹوں کو ضرور پہنچے گا. بیٹے نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کا ثواب ضرور ماں باپ کو پہنچے گا. تو نفل اعمال میں ایک دوسرے کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن ایمان میں ایک دوسرے کا ثواب نہیں پہنچتا. تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ باتیں نہیں بتائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ باتیں موجود تھیں. مشرک جو تھے وہ اپنے آپ کو مشرک مانتے نہیں تھے. کیا بولتے تھے؟ الفوز الکبیر کے اندر تفسیر اصول میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حنیف. حنیف کے معنی ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کو ماننے والا. تو یہ لوگ جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کس کے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا حوالہ دیا کہ تم جس کے مذہب کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہو انہی کے مذہب میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکتا، کسی دوسرے کے ایمان کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، تو پھر تم ایسا غلط خیال کیسے کرتے ہو؟ اسی میں سے کچھ ہدایتیں جو پچھلے زمانے کے نبیوں کو بھی اللہ نے دی تھی، ان باتوں کو اللہ قرآن میں بھی بتا رہے ہیں۔ یہ بات بھی گزشتہ جمعہ آئی تھی کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو گزشتہ زمانے کے نبیوں پر اللہ نے اتاری تھی اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی بتایا، تو وہ بات ہمارے لیے بھی دلیل بن جائے گی۔ اگر اس پر کوئی نکیر نہ ہو، کوئی انکار نہ کیا ہو اللہ نے، صرف اس بات کو اللہ نے نقل کر دیا ہو، تو وہ بات ہمارے لیے بھی عمل کے قابل ہوگی۔ تو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی۔ کیا باتیں تھیں؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ تمہارے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، مر کر سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے جیسے جو کچھ لوگ ایسا یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد راکھ جلا کر اس کو جو ہے بہا دو ندی کے اندر اور بس مر گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد سب کو کہاں پہنچنا ہے؟ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے کس کا اس بات ہو رہا ہے؟ آخرت کا، کہ مرنے کے بعد آدمی ختم نہیں ہو جاتا، مرنے کے بعد ایک اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں جن چیزوں کے بارے میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ہنستا ہے تو آدمی یہ سمجھتا کہ شاید کوئی مذاق کی بات سامنے آ گئی ہوں گی اس لیے ہنسا، کوئی روتا ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کیا شاید کوئی اس کو غم ہوا ہوگا، غم یا تکلیف پہنچی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ ہنس رہا ہے۔ یا کوئی آدمی مرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں بیماری زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مر گیا۔ کوئی بچ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جسٹ تھوڑی دیر میں بچ گیا ورنہ مر جاتا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری حالات کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ظاہری حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ مثلا اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اللہ ہی ہنسانے والا ہے، وَأَبْكَى، اور اللہ ہی رلانے والا ہے۔ ہم کو اگر ہنسی آتی ہے تو ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر ہم روتے ہیں تو رلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، موت دینے والا، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اللہ نے دو جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو جوڑے پیدا کیے۔ جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ بار بار یہ بات آئی ہے تفسیر میں کہ دو چیزیں مل کر ایک مقصد پورا کرتی ہیں تو اس کو جوڑا بولتے ہیں۔ دو چیزیں مل کر ایک مقصد پورا کرتی ہیں تو اس کو جوڑا بولتے ہیں، جیسے کرتا اور پاجامہ، یہ دونوں کے ملنے سے سطر چھپتا ہے۔ چپل کے دو حصے یہ ملتے ہیں تو ایک جوڑی ہوتی ہے، دونوں چپل پہنتے ہیں تو دھول سے، کانٹے سے، تکلیف کی چیزوں سے آدمی بچتا ہے، ایک چپل سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا اور آخرت ایک جوڑا ہے، دنیا اور آخرت ایک جوڑا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف دنیا کی زندگی میں یہاں پر جتنے دن رہے زندگی گزار لیا ہے اس کے ساتھ، اب مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جب دنیا کو پیدا کیے ہیں تو اس کے مقابلے میں آخرت کو بھی پیدا کیے ہیں۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ ذہن لے جا رہے ہیں کہ اللہ نے دو جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت۔ کیسے پیدا کیا اللہ نے مرد اور عورت کو؟ من نطفہ، نطفے سے، منی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا۔ منی کا قطرہ جو نکلتا ہے دکھنے میں سب قطرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن کسی قطرے سے لڑکا، کسی قطرے سے لڑکی، حالانکہ دکھنے میں اس قطرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی کالا قطرہ کوئی سفید قطرہ ہے ایسا نہیں ہوتا، دکھنے میں منی کا قطرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن اس قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ کسی قطرے سے لڑکا، کسی قطرے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس معمولی قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت جب کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ کیا زندہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا اس بات کر رہے ہیں۔ من نطفۃ، اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا نطفے سے، اذا تمنا، جب اس نطفے کو ٹپایا جاتا ہے، یعنی عورت کے رحم میں، عورت کے پیٹ میں جب منی کا قطرہ پہنچ جاتا ہے تو مرد یا عورت اس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذمہ داری ہے دوبارہ زندہ کرنے کی۔ جس طرح دنیا میں ایک مرتبہ تم سب کو زندگی دے دی اللہ تعالیٰ،
اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. اس کو اللہ نے بار بار قرآن میں مثالوں سے سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس پر بارش برستی ہے تو پھر وہاں سے پودے پھل پھول نکلتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے. اس بارش کی وجہ سے درخت نہیں نکلیں گے، بلکہ زمین میں جو مردے دفن تھے وہ سارے مردے زندہ ہو کر نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ ہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور فقیر بناتا ہے. کسی کو آن کے آن میں مالدار بنا دیا اور کسی کو آن کے آن میں فقیر بنا دیا. جس وقت کرنول کے اندر سیلاب آیا تھا 2009 میں، اس وقت آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے رات میں سوئے تو مالدار تھے، راتوں رات پانی آ گیا، پورے شہر میں ایسا پانی بھر گیا کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے. گھروں میں جو سونا تھا چوری ہو گیا، گھر کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. رات میں مالدار تھا، دن میں فقیر ہو گیا. اور کوئی آدمی ایسا غریب تھا، پانی میں جاتا ہوا کوئی کور اٹھا لیا، اس میں سونے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، مل گیا، مالدار بن گیا. تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آن کے آن میں مالدار کو غریب کر سکتے ہیں، غریب کو مالدار کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مالدار رہا تو مرنے تک مالدار ہی رہے گا، کوئی غریب رہا تو مرنے تک غریب ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کی قدرت کا کھیل ہے. اللہ جسے مالدار بنانا چاہے بناتے ہیں، جسے غریب بنانا چاہتے ہیں بناتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور اللہ ہی ہے شعرا ستارے کا رب. شعرا دو ستاروں کے مجموعے کو بولتے ہیں. دو ستارے مل کر ایک نام ہے، اس کا نام کیا؟ شعرا. ایک ستارے کا نام نہیں ہے، دو ستارے مل کر ایک نام ہے شعرا. اس ستارے کی پوجا کرتے تھے مکے کے مشرکین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس ستارے کا رب بھی اللہ ہے. جب اس کا رب بھی اللہ ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ انڈائریکٹ عبادت کرنے کے بجائے تم کس کی بات کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ خالق کی عبادت کرنا چاہیے، پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک کچھ چیزوں کو اپنی قدرت کی کچھ چیزوں کو بتا رہے ہیں. کیا کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، رلاتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی فقیر بناتا ہے، مالدار بناتا ہے، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. یہ چار مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کی ضد دوسری ہے، ہنسنے کی ضد رونا، موت کی ضد زندہ ہونا، مرد کی ضد عورت، اور مالداری کی ضد فقیری. جس طرح ان سب چیزوں کی ایک اپوزٹ ہے، ایک ضد موجود ہے، تو دنیا کی بھی ایک ضد ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو بغیر جوڑے کے ہے، وہ اللہ ہے. قل هو اللہ احد، اللہ بے جوڑ ہے. احد کا ترجمہ کیا؟ بے جوڑ، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اللہ اکیلے مل کر سارے کاموں کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی مخلوق بغیر کسی چیز کی مدد کے کوئی کام نہیں کر سکتی. تو ہر ایک کو جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، صرف اللہ بغیر جوڑے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے تو دنیا کا جوڑا بھی تو ہوگا. وہ کون سا جوڑا ہے؟ آخرت. اس آخرت میں جانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ آخرت میں جا کر بیکار تو نہیں بیٹھیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا. تو اس لیے تم اپنی زندگی میں اتنا کر گھمنڈ سے مت زندگی گزارو، بلکہ اللہ کو مان کر فرما برداری کی زندگی گزارو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کی مثال دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے پچھلے زمانے میں جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اپنی طاقت کے نشے میں کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور ہے کوئی؟ ایسا دعویٰ کرنے والے، اور ہم سے بڑا کوئی مالدار ہے، ہم سے بڑا کسی کے پاس لشکر ہے، ایسا دعویٰ کرنے والی بہت ساری قومیں دنیا میں آئی ہیں. اور انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اللہ نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. ہوا کا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا، سخت ہوا اللہ ان پر ہوا آئی. سورہ حاقہ میں اللہ ذکر کر رہے ہیں الحاقۃ
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. قوم عاد کو اللہ نے سخت ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. ہوا کا عذاب اللہ نے بھیجا کس پر؟ قوم عاد پر. اور قوم عاد کیسی تھی؟ ایسے اونچے قد والی 60 فٹ کے قریب ان کا قد, اتنے اونچے قد والی, اتنی بہترین طاقت رکھنے والی قوم تھی, لیکن نبی کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, تو اللہ نے ایسے طاقت رکھنے والوں کو لکڑی کے ڈھنڈورے کی طرح اڑا کر پھینک دیا. ان کو جو ہے کھجور کے کھوکھلے درخت کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا کر ختم کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا, وہ سمودا, اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا. قوم عاد میں عذاب سے جو لوگ بچ گئے تھے وہی قوم سمود بنے. پہلے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا, ان پہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بچ گئے, جو کفر کیے تھے وہ مر گئے. ایمان لانے والے بھی کچھ دنوں کے بعد جا کر بگڑ گئے. ان کو سدھارنے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف. تو قوم سمود نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آواز کا عذاب بھیجا. آواز, کبھی کبھی نماز میں امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مائک کا ساؤنڈ اتنا زیادہ آتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ایسی عجیب تکلیف ہوتی ہے. معمولی سے مائک کی آواز سے ہم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے جب سخت قسم کی آواز آئے گی تو کلیجے پھٹ جائیں گے, آدمی کے کان پھٹ جائیں گے. تو ایسا سخت آواز کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا. اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یہ بھی بڑے طاقتور لوگ تھے, اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. وقوم نوح من قبل, اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. انہم کانوا هم اظلم واطغى, یقیناً یہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے والے, بہت زیادہ سرکش تھے. اللہ فرمانے کہ قوم عاد اور قوم سمود سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. آپ سب جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما, تقریباً 950 سال دین کی محنت کرتے رہے اپنی قوم میں, لیکن اتنا لمبا زمانہ محنت کرنے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی اتنی مرتبہ ہم کو 10 مرتبہ 5 مرتبہ کوئی کسٹمر کیئر سے بھی کال کرتا ہے بار بار کہ فلاں آفر کر لو یا فلاں کمپنی کی طرف آ کر کچھ بات کر لو, تو بار بار فون کرنے سے بیزار ہو کے ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں, ارے کیا تو بھی یہ دیکھ لیں گے بول کے. تو لیکن یہ نبی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 1 دن 2 دن نہیں, 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے, لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے, انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, نبی کی نبوت کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پانی کا عذاب ان پر بھیجا اور ان سب کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں فرمانے کہ یہ قوم بہت زیادہ ظالم تھے, اس قوم کے ماننے والے بہت زیادہ ظالم تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا لمبا زمانہ محنت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے انصاف سے کام نہیں لیا, نبی کو نہیں مانا, اور بڑے ہی سرکش تھے, بڑے متکبر گھمنڈی قسم کے لوگ تھے. چنانچہ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو جا کر اپنی دعوت دیتے تھے, ایمان کی دعوت دیتے تھے, تو یہ نوح علیہ السلام کو پتھر لے کر اتنا مارتے تھے کہ پتھروں میں نوح علیہ السلام چھپ جاتے تھے. کتنے پتھر ان کو مارتے ہوں گے, پتھر کھاتے پتھروں کے ڈھیر میں چھپ جاتے تھے, اتنا پتھر قوم برساتی تھی. جبکہ نبی کوئی غلط بات کی طرف نہیں بلا رہے, ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ فرمائے بڑے ہی سرکش تھے, لیکن ان کی سرکشی, ان کا گھمنڈ, ان کی طاقت ان کو کچھ کام آئی نہیں. اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. والمؤتفقۃ اہوا, اور الٹی گئی بستیوں کو اللہ نے گرا دیا. لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, غالباً بھتیجے حضرت بھتیجے تھے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے. تو لوط علیہ السلام کی بستی میں بھی ایک اللہ نے عذاب بھیجا. لوط علیہ السلام کسی دوسرے شہر کے تھے اور ایک دوسری قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا نبی بنا کر. تو اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کو نہیں مانا. تو فرشتے نے آ کر بتایا کہ آپ رات کے وقت میں اپنی 2 بیٹیوں کو اور خود لے کر نکل جاؤ, رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے کیا کیا؟ اس پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا, پوری بستی کو الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اوپر سے پتھر بھی برسائے گئے ان پر. جو
ڈیڈ سی بحر میت جس کو بولتے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ڈیڈ سی جو ہے بحر میت، وہ لوط علیہ السلام کی بستی کی جگہ ہو سکتی ہے. اللہ نے اوپر آسمان تک لے جا کر ان کو نیچے کیا کر دیا، زمین پر پٹک دیا. دنیا کا اگر سب سے نچلا حصہ کوئی ہے تو وہی حصہ ہے. جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، آسمان سے لے جا کر ان کو نیچے گرایا گیا تھا، اتنی سخت جو ہے، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر فرما رہے ہیں فغشاها ما غشا، اس قوم کو ڈھانپ لیا، اس بستی کو ڈھانپ لیا، اس چیز نے جو ڈھانپ لیا. یعنی ایک تو ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے گئے ان پر. اوپر لے جا کر گرانا ہی کوئی کم عذاب نہیں تھا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، پتھر بھی برسائے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے دونوں طرح کا ان کو عذاب ہوا. اور اتنی بڑی طاقتور قوم بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں. تو اب مکے کے قریش سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ قوم عاد کی جیسی طاقت موجود ہے، نہ دوسروں کی جیسا لشکر تمہارے پاس موجود ہے، نہ تمہارے پاس دولت ہے، کچھ بھی نہیں. ان کے پاس تو بظاہر کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ سرکش بنے، لیکن اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. تمہارے پاس تو بظاہر کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس نہ لشکر کی طاقت ہے، نہ مالی طاقت ہے، نہ تمہارے پاس بدنی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر تم کیوں نبی کا انکار کرتے ہو؟ اور کیا نبی کا انکار کر کے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے، تم پر بھی عذاب آنے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرتے ہو. اللہ کی نعمت ہے اللہ نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا. اللہ کی نعمت ہے اللہ نے تمہارے اوپر قرآن کو اتارا. قرآن آ کر انسان کو صحیح رہنمائی کرتا ہے، نبی آ کر انسان کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم کو اللہ نے دی ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو سمجھانے والا کوئی آیا. لیکن اللہ فرمانے سمجھانے والا آیا، اللہ کی نعمت تمہارے پاس آئی، لیکن تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، اس میں شک کیا، قرآن میں شک کیا، نبی کے بارے میں شک کیا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں شک کیا. تو اللہ فرمانے کن کن نعمتوں کا شک کرتے ہو، کن کن نعمتوں کا انکار کرتے ہو. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بننے کے بعد اب تک کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آئے ہیں اس لیے تم لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اول الناس دنیا کا سب سے پہلا انسان وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے. تو سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. تقریباً ہزاروں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. تو جتنے ڈرانے والے پہلے گزر چکے ہیں انہی میں سے یہ بھی ایک ڈرانے والے ہیں. یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، نئی بات نہیں بتا رہے. ھذا نذیر، یہ بھی ایک ڈرانے والے ہیں، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والے نبیوں میں سے. تو جب پہلے ڈرانے والے نبی آئے ان کو تم مانتے ہو تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ مکے کے مشرکین موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، پچھلے نبیوں کو مانتے تھے. جب پچھلے نبیوں کو مانتے تھے تو اس نبی کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تم تمام نبیوں کا انکار کرتے اس لیے اس نبی کا بھی انکار کریں. جب پچھلے نبیوں کو تم اقرار کرتے ہو اور تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ارے بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہی لے کر آئے ہیں، ملت حنیفیہ. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو باتیں تھیں تقریباً وہی ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی موجود ہیں. تو تم جس نبی کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اسی نبی کی باتیں تمہارے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی موجود ہیں، تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ عزیفت العاصفہ، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، یہ سب چیزیں آدمی کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب قیامت آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گی. دنیا میں نبی سمجھاتے رہے سمجھ میں نہیں آیا. تو جلد آنے والی چیز آ چکی. جلد آنے والی چیز سے مراد قیامت کی جو گھڑی ہے وہ کیسی ہے؟ بہت جلد آنے والی ہے. کیسے جلد آئے گی؟ سورہ نازعات کے اندر آخر میں یہ بات آئی تھی کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ لوگ جو ہیں دنیا میں سنتے تھے قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو نبی سے مذاق کے طور پر پوچھتے تھے ایان مرساہا. وہ آپ بولتے نا بار بار قیامت آتی، بول کے کب تو بھی آتی قیامت ہو. ایسا نبی سے آ کر مذاق کے طور پر پوچھتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کو ایسا محسوس ہوگا
گویا ان کی یہ 60 سال کی زندگی اور ان کے بعد جتنی نسلیں آئیں اور اس کے بعد قیامت آئی، قیامت کے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تب وہ کہیں گے ارے صبح میں تو ہم زندہ تھے، شام میں قیامت آ گئی۔ تو قیامت جب آ جائے گی تو ان کو کچھ گھنٹوں کا فرق بھی محسوس نہیں ہوگا، اب تو سمجھ رہے بہت دور ہے بول کے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جلد آنے والی گھڑی آنے والی ہے، بالکل قیامت قریب آنے والی ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں تو اس امت میں سب سے زیادہ قیامت قریب ہے، اس لیے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اور قیامت کے بارے میں بھی اس سے پہلے بات آئی ہے کہ قیامت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی قیامت، ہر آدمی کی موت ایک قیامت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا تو قیامت اس پر آ گئی۔ اسی قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں حدیث میں کہ سلام ایک طرف پھیرے تو دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے یقین نہیں کہ قیامت آ جائے۔ اس سے کون سی قیامت مراد ہے؟ وہی قیامت، یعنی آدمی کی موت۔ آدمی سلام نماز کا ایک سلام پھیر دیا، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے مر جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آدمی کی موت ایک قیامت ہے۔ ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا یہ بھی ایک قیامت ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ تھے ان میں سے شاید آج بہت ہی کم لوگ باقی ہوں گے برائے نام، باقی سب ختم ہو گئے۔ تو گویا 2022 سے پہلے 1922 کے اوپر گویا قیامت آ چکی ہے، 100 سال پہلے اوپر گویا قیامت آ چکی ہے۔ ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا بھی ایک قیامت ہے۔ اور ایک بڑی قیامت ہے جو صرف کافروں کے اوپر آئے گی، اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس قیامت کے بارے میں بھی اللہ فرمائے کہ جلد آنے والی گھڑی آ جائے گی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس گھڑی کو اللہ کے علاوہ کوئی روکنے والا، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت کو کوئی حکومت روک نہیں سکتی، کوئی طاقت، کوئی لشکر اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ لوگ دنیا میں پیسہ دے کر سودا کر رہے ہیں عذاب سے بچنے کا، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے یعنی قرآن کریم سے تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ قرآن جب اللہ تعالیٰ اتارے اپنے نبی پر، قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ اس میں تم کو نصیحت کر رہے ہیں تو تم کو مذاق لگ رہا ہے۔ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنس رہے ہو یعنی مذاق کر رہے ہو، وَتَبْكُونَ، اور وَلَا تَبْكُونَ، نہیں رو رہے ہو۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ اس لیے اتارا تھا کہ لوگ اس کو سن کر ان کے دل نرم ہو جائیں، لوگوں کے دل نرم ہو جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ والذین آمنوا فزادتهم ایمانا، قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ اس لیے اتارے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیتوں کو اتارا جاتا تھا وجلت قلوبہم، لوگوں کے دل خوف زدہ ہو جاتے تھے اللہ کے ڈر سے، لیکن یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کبھی رونا نہیں آتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم گھمنڈ کر رہے ہو، کس بات کا گھمنڈ کر رہے ہو؟ دنیا میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، لیکن ایسا مت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ وَعْبُدُوا، اور عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو الغرض اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں توحید کو بھی ثابت کیا کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی ھذا نذیر من النذر الاولیٰ سے بتایا، قرآن کے برحق ہونے کو بھی بتایا، آصفۃ العاصفہ سے آخرت کو بھی بتایا۔ تو جن چیزوں کو شروع میں اللہ بتا رہے تھے ان کا دوبارہ اللہ تعالیٰ آخر سورہ میں ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ ایک ہیں، قیامت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے۔ ان کو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا، بار بار ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ سورہ نجم کا سجدہ ہے، اور شروع میں سورہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سجدے کی جو آیت اتری یہ وہی آیت ہے۔ مکے کے بالکل شروع زمانے میں سورہ نجم اترا ہے، اور یہ پورا سورہ ایک ساتھ اترا ہے۔ اور یہ سورہ جب اترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آ کر سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر تلاوت کیے، اور اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام انسانوں نے بھی سجدہ کیا، تمام جنات نے بھی سجدہ کیا، اور اس وقت جتنے کافر موجود تھے سب نے بھی کیا سجدہ کیا۔ تو اس لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں ہمارے پاس، ان میں سے ایک سجدہ یہ بھی ہے۔
انشاءاللہ سجدوں سے متعلق بات کبھی بتائی جائے گی، ابھی وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.